الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بے بیان لطف و کرم ہے اور ذات وحدہ لا شریک کہ جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائی. دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین سے بکار اللہ کے کلام میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ، بے شک اگر اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، تو العلماء، وہ علماء کی جماعت ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت سے سبھی کو ڈرنا چاہیے،
اور جو ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں وہ علماء کی جماعت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے علماء ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں تو ہم ان کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور اس وقت کے اندر ہم اس جماعت کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں، یعنی ہم اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ہو رہا ہم سے۔ اگر نہیں ہو رہا تو اس کوتاہی کو دور کریں گے اور اللہ رب العزت سے جو ڈرنے کا حق ہے اس پہ پورا اتریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ موضوع آپ کے ذہن میں بیٹھے، آپ کے دل میں آ جائے۔ ہمیں تاریخ کو نکال کر، تاریخ کا دامن پکڑ کر چلنا پڑے گا۔ میں آج کے موضوع کو تاریخ کا دامن پکڑ کے آگے لے کے جاؤں گا۔ ہمیں چلنا پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ڈرنے والے ہیں کون، کیسے ڈرے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کیا۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے چلے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بشریت کی ابتدا ہو گئی، ایک بشر تخلیق ہو گیا، یعنی انسان کا وجود زمین پر آ گیا۔ اب انسان بسنے لگے اس زمین کے اوپر، تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی وحیاں بھیجنی شروع کر دی، اپنے پیغام بھیجنے انسانوں کی طرف شروع کر دیے کہ تم پہلے جنت میں رہتے تھے، معاملہ اور تھا، اب زمین پہ ہو تو اب معاملہ اور ہے۔ کیونکہ جب جنت سے نکالا تھا تو شیطان نے کہا تھا اللہ رب العزت سے کہ ایک طرف مجھے طاقت دے دے، میں نے اپنا زور لگانا ہے، ایک طرف تیری طاقت ہوگی، دیکھتے ہیں دونوں میں سے جیتا کون ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اب دو طاقتیں ہو گئی، اللہ نے شیطان کو بھی پوری طاقت دے دی، فرمایا قیامت تک تیرے پاس طاقت ہے، لگا لے جتنا زور لگانا ہے۔ اور ایک طرف طاقت ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی، ایک طرف شیطان کھینچتا ہے بندے کو اپنی طرف، ایک طرف اللہ کی رحمت کھینچتی ہے بندے کو اپنی طرف۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، شیطان کی طاقت بہت چھوٹی ہے رحمت کے آگے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ رحمت تو واقعی بہت بڑی ہے، لیکن اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحمت بڑی ہے اللہ کی، لیکن اللہ نے آزمانا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ شیطان کے پیچھے کون لگتا ہے، اللہ کے پیچھے کون لگتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کون کرتا ہے اور کون شیطان کے پیچھے لگتا ہے۔ اب شیطان نے بھی پوری طاقت لے لی ہے، شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے رستے میں، وہ بھی کہتا ہے میں نے یہاں سے کسی کو گزر کر جنت میں نہیں جانے دینا، وہ اپنی طاقت لگا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اپنی طرف ہے، وہ بھی طاقت لگا رہی ہے۔ اب بندے نے ہاتھ دینا ہے کہ کس کو دیتا ہے۔ اب بندہ اپنا ہاتھ شیطان کو پکڑائے گا تو شیطان کھینچ لے گا، بندہ اپنا ہاتھ اللہ کی رحمت کو پکڑائے گا تو اللہ کی رحمت کھینچ لے گی۔ اب یہ بندے کے بس کے اندر ہے، اگر شیطان کو ہاتھ دے گا تو گمراہی ہے، اگر اللہ کی رحمت کو ہاتھ پکڑا دے گا تو جنت ہے۔ اللہ نے دو رستے رکھ دیے، فرمایا رحمت بھی زور لگا رہی ہے، شیطان بھی زور لگا رہا ہے۔ اب بندے کے بس کے اندر ہے، تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے تاریخ کا دامن پکڑا، ہم چلتے ہیں۔ ہر وقت کے اندر ہر حکومت اپنا زور لگاتی رہی، یہ شیطان کسی نہ کسی حکومت کے، یہ کبھی نمرود کی شکل میں آتا ہے شیطان، یہ اپنی نمرودی طاقت لے کے آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیتا ہے، آگ میں ڈلوا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا زور ہے، یہ نمرودی طاقت ہے، شیطان آ رہا ہے نمرودی طاقت کے اندر، اور ظاہراً شیطان نمرود کی شکل میں ہے لیکن پیچھے شیطان ہے۔ اور طاقت کتنی بڑی ہے نمرود کی کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اس کی فوج ہے، اور اس کی معیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی رعایا کہاں تک ہے، اتنی لمبی چوڑی حکومت۔ اور ادھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت کا دامن پکڑے ہوئے حضرت ابراہیم اکیلے ہیں، ادھر نمرود کی پوری طاقت ہے، شیطان کی پوری طاقت ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے شیطان کو اپنا ہاتھ نہیں دینا، اللہ کی رحمت کو اپنا ہاتھ دے دیا، تو حضرت ابراہیم بچ گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا جو دامن پکڑ لیتا ہے، جو اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیتا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، لیکن رحمت جیت گئی۔ شداد کے دور کے اندر دیکھ لیں، شداد کی طاقت چھوٹی نہیں ہے، یہ شیطان شداد کی صورت میں آیا، بہت بڑی طاقت لے کر آیا۔ ادھر اللہ کا نبی حضرت ہود اکیلے کھڑے ہیں، لیکن پیچھے اللہ کی رحمت ہے۔ شیطان نے پوری طاقت لگا لی، پورا زور لگا لیا، شیطان نے پوری طاقت لگا لی، لیکن اللہ کا بندہ تھا، اس نے اللہ کی رحمت کو نہیں چھوڑا۔ شداد کے مقابلے میں حضرت ہود جیت گئے۔ فرعون کی باری آئی، شیطان فرعونی صورت کے اندر آیا، بہت بڑی طاقت لے کر آیا۔ ادھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، ظاہراً ہزاروں کی تعداد میں فوج آپ کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ فرعون کی طاقت، بہت بڑی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہے، لیکن اللہ کا بندہ تھا، ڈرا نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق اس نے ادا کیا کہ اللہ سے ڈرا، کہا کہ میں نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، فرعون تجھ سے نہیں ڈرنا۔ ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی، لیکن نہیں ڈرا، اللہ کا بندہ تھا، شیطان کو ہاتھ نہیں دیا، اللہ کی رحمت کو دے دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی، فرعون کی بہت بڑی طاقت، لیکن اللہ کا نبی اکیلا تھا، پھر بھی جیت گیا، کیونکہ اللہ کی رحمت شامل حال تھی۔ معاملہ چلتا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک، بلکہ قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، آج بھی چل رہا ہے۔ میرے نبی کی باری آ گئی، میرے نبی نے اعلان نبوت کر دیا، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کو پیسہ چاہیے، ہم دیتے ہیں، آپ کو حکومت چاہیے، ہم دیتے ہیں، مال جائیداد چاہیے، ہم دیتے ہیں، یہ اعلان نبوت چھوڑ دو، اللہ کی توحید کا اعلان کرنا چھوڑ دو، جو چاہیے ہم دیتے ہیں۔ اور کفار مکہ، یہ شیطان اس بار کفار مکہ کی شکل میں، کبھی ابو جہل کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی ابو لہب کی شکل میں، یہ پیچھے طاقت شیطان کی ہے، زور شیطان لگا رہا ہے کہ اللہ کی توحید کو آگے پھیلنے نہیں دینا، اللہ کے نبی کی رسالت کو چلنے نہیں دینا۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ پیسے لے لو، ہمارے ہو جاؤ، اپنی نبوت چھوڑ دو، رسالت کا اعلان چھوڑ دو، توحید چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی، ہمارے نبی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال جائیداد کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کی رحمت چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی رحمت چاہیے۔ اللہ رب العزت کے نبی، ہمارے نبی نے سارا کچھ ٹھکرا دیا، سارا کچھ ٹھکرا دیا، اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کر دیا۔ دنیا نہیں لی، مال جائیداد نہیں لیا۔ کفار مکہ نے کہا تھا ہم سارے سردار ہیں، آپ ہم سب کی سرداری چاہو تو ہم سب کے اوپر سردار بنا دیتے ہیں، رسالت چھوڑ دو، توحید کا اعلان چھوڑ دو۔ کہا نہیں، مجھے سرداری، یہ دنیا کی سرداری نہیں چاہیے، مجھے تو صرف اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ صحیح ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، انشاءاللہ اسے باہر نہیں جاؤں گا، کہ اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کون کرتا ہے۔ میں نے انبیاء کا قصہ پڑھ دیا کہ انبیاء نے ڈرنے کا صحیح حق ادا کیا، میرے نبی کا قصہ پڑھ دیا، صحیح ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ لوگوں نے کیا تکلیفیں نہیں دی آپ کو، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں دی، لیکن اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کر دیا۔ اگر آگے چلتے گئے تو میرے نبی کا دامن جنہوں نے پکڑ لیا، مسیلمہ کذاب تھا، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اس نے میرے نبی کے دور کے اندر، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹا دعویٰ اس نے کر دیا۔ اب میرے نبی نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، صحابہ کی جماعت اکٹھی ہے، سامنے بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ، یہ مسیلمہ کذاب جھوٹا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جان دو۔ کہا حضور جانتے ہیں؟ تو کہا کہ کون سچا ہے؟ فرمایا حضور ہم تو جانتے ہیں کہ بالکل آپ سچے ہیں، وہ جھوٹا ہے۔ تو کون ہے جو اس کے دربار میں جائے گا میرا پیغام لے کر؟ مسیلمہ کے دربار میں جانا، موت کو تلی پہ ہاتھ پہ رکھ کے جانا، اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا جو جائے گا وہ شہید ہوگا، جو جائے گا اس کی جان جائے گی، اور صحابہ کو بھی پتا تھا کہ جو بھی مسیلمہ کے دربار میں اللہ کے نبی کا پیغام لے کر جائے گا وہ واپس زندہ نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود بھی جو اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کرتے تھے، ان میں حضرت زید اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جاتا ہوں مسیلمہ کذاب کے پاس آپ کا خط لے کر، آپ کا پیغام لے کر میں جاتا ہوں مسیلمہ کے دربار کے اندر۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے زید چلا جا۔ زید کو خط دے دیا، پیغام دے دیا، وہ مسیلمہ کے دربار کے اندر چلا گیا۔
اب ہزاروں کی تعداد کے اندر فوج وہاں پہ کھڑی ہے، مسیلمہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت زید کی جرت کو سلام کہ مسیلمہ تخت پہ بیٹھا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں فوجیں ہیں، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت زید نے جاتے کہہ دیا کہ میں اللہ کے سچے نبی کی طرف سے آیا ہوں، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ اتنے لوگوں کے اندر مسیلمہ کا دربار ہے، تخت نشین ہے، ارد گرد فوجیں ہیں، لیکن جو ڈٹ کے اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں سچے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو جھوٹا ہے، یہ بات چھوٹی نہیں تھی۔ لیکن پیچھے جو اللہ رب العزت کے نبی نے ان کا مائنڈ بنایا ہوا تھا، جو ان کا عقیدہ بنایا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، یہ دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ ڈرنے کا حقدار، اللہ سے صحیح ڈرنا چاہیے، یہی حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مردوں کی طرف اعلان کیا، مردوں کی طرح اعلان کر دیا وہاں پہ دربار میں کھڑے ہو کر، فرمایا میں سچے نبی کی طرف سے ہوں۔ کہا کہ مسیلمہ نے کہا کہ اے زید جانتے ہو تم کس جگہ پہ کھڑے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو، کتنی فوجیں ہیں، دیکھ لو فرمایا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں پہ بھی کھڑا ہوں میں تو یہی اعلان کروں گا کہ ہمارے نبی سچے۔ مسیلمہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کا ایک ہاتھ اتار دو، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ جلاد نے آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، کہا کہ اے زید اب بتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ فرمایا ہمارے نبی سچے ہیں، تو جھوٹا ہے۔ کہے کہ اے زید ابھی بھی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا نہیں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سچ ہے، اللہ حق ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی سچے ہیں۔ اس نے کہا جلاد سے کہ اب اس کا دوسرا جو ہاتھ ہے وہ ایک ہی بار میں نہیں کاٹ دینا، بلکہ پہلے اس کی انگلی کا ایک پورا کاٹنا ہے۔ ایک پورا کاٹ دیا، پھر اسی انگلی کا دوسرا پورا کاٹ دیا، تیسرا کاٹ دیا، فرمایا دوسری انگلی بھی ایسی ایک ایک پورا کر کے وہ پورے جسم کا کیما بنا بنا کر کاٹ دیا گیا۔ پورا جو جسم ہے وہ کیما بنا بنا کر کاٹ دیا، پورا جسم آپ کا پاؤں کی طرف سے شروع ہوا، پوری ٹانگیں کیما بنا بنا کر کاٹ دی، انگلیاں کاٹ دی گئی کیما بنا بنا کر، ایسے بازو کاٹ دیے گئے۔ پھر جب صرف یہ جسم بچ گیا اس نے کہا کہ اے زید ابھی بھی ٹائم ہے، اگر تو اب بھی کہے کہ میں سچا ہوں تو ابھی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ نہیں، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو مسیلمہ نے کہا کہ اب آگ جلاؤ، آگ جلتی ہوئی آگ کے اندر اس کے جسم کو ڈال دو۔ حضرت زید کو جلتی ہوئی آگ کے اندر جلا دیا گیا۔ ادھر حضرت زید جل رہے ہیں آگ کے اندر، ادھر میرے نبی صحابہ کی جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت زید کا حال بتا رہے ہیں۔ کہا کہ صحابہ پتہ ہے تمہیں زید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حضور آپ جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اب زید کے جسم کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، اے میرے صحابہ اب زید کے جسم کی ایک انگلی کاٹ دی گئی ہے، اب ایک بازو کاٹ دیا گیا ہے۔ ادھر میرے نبی صحابہ کو حال بتا رہے ہیں حضرت زید کا، فرمایا اے میرے صحابہ اب حضرت زید کے جسم کو آگ کے اندر جلا دیا گیا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا اس نے اپنی زبان سے کچھ کہا؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ زید نے وہ سچ کر دکھایا جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، آپ سچے ہیں، اس نے بالکل سچ کر دکھایا۔ اتنی فوج کے اندر، اتنی شیطانی طاقت کے اندر بھی اس نے اپنی زبان سے یہی کہا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں۔ فرمایا کہ زید نے اپنا قول، اپنا جو صحیح عقیدہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا اس میں پورا اترا ہے۔ حضرت زید سارا جسم جلا دیا، پیچھے بچوں کی پرواہ نہیں کی کہ بچے بھوکے مریں گے، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی کہ ان کے کما کے لا کے دینے والا ان کو کوئی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے، اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کیا۔ آگے چلتے ہیں تو میرے امام کو دیکھ لے کربلا کے اندر کیا کچھ کر دیا۔ ظالموں نے کہا کہ سارا کچھ دے دیں گے، جتنی حکومت چاہو دیں گے، جو چاہو مانگو دیں گے، صرف یہ کہ اعلان نبوت چھوڑ دو کہ ہمارے نبی سچے ہیں، یہ چھوڑ دو، ہمارے پیچھے لگ جاؤ۔ میرے امام نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ اعلان نہیں چھوڑنا، ہمارا عقیدہ سچا عقیدہ ہے۔ سارا کچھ وہاں پہ کتنی قربانیاں دے دی، لیکن جو سچا عقیدہ تھا وہ بیان کیا، اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کیا۔ آپ چلتے ہیں آگے پڑھتے ہیں تو یہ بہت بڑی حکومتیں آتی رہی ہیں۔ یہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ سرکار جناب کے سامنے جو دیگر طاقتیں تھیں، انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کے اندر اتنی پیسے ایک بیگ کے اندر بھر کر جناب پیر مہر علی شاہ سرکار کو دیے، کہا کہ چھوڑ دو اس بات کو وہیں پہ ختم کر دو۔
مرزا قادیانی کو جھوٹا کہنا چھوڑ دو، یہ سارے کے سارے پیسے آپ کے ساتھ پشتیں بیٹھ کر کھائیں تو یہ پیسے ختم نہیں ہوتے۔ آپ صرف ایک بات آپ نے زبان سے کہنی ہے کہ میں مرزے کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا، صرف ایک بات اپنی زبان سے کہنی ہے۔ آپ صرف گھر پہ بیٹھے رہیں، باہر نہ نکلیں نا ختم نبوت کی خاطر۔ یہ اتنے پیسے ہیں کہ آپ کی ساتھ پشتیں بیٹھ کر کھائیں تو یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ تم میرا سودا اس سے کرنا چاہ رہے ہو، میرا سودا تو دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ جو اللہ سے صحیح کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، پیر مہر علی شاہ سرکار آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو میرے نبی کی محبت چاہیے۔ اور آگے چلتے ہیں، پیر احمد نورانی صاحب نے، آپ سے بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جتنے پیسے چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، صرف جو ہے وہ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہنا بند کر دیں۔ فرمایا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، ہمارے نبی سچے ہیں، میں مردوں کی طرح اعلان کروں گا کہ ہمارے نبی سچے ہیں۔ اور اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی حکومت کے اندر آ کر انہوں نے یہ بات کہی، پتہ تھا کہ سارا کچھ لٹ جائے گا لیکن پیچھے کچھ نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو اللہ کے نبی کی محبت دیکھی ہے۔ جو بیچنے والے، جس دور کے اندر خود کو بیچنے والے بھی موجود تھے، اگر ایسے دور کے اندر بندہ اپنے عقیدے کو بچا لے تو وہ بندہ مرد کہلانے کے لائق ہے، وہ بندہ صحیح مسلمان کہلوانے کے لائق ہے۔ آج ہمارا عقیدہ پتہ کتنا سستا ہو گیا ہے، ہمیں تو جو ہے نا وہ ایک جو ہے چھوٹا سا کوئی بھی مولوی اٹھ کے سوشل میڈیا پہ کہہ دینا کہ بابے تو شہی کوئی نہیں، ہم سارے کے سارے نوجوان اسی کی طرف لگ جاتے ہیں۔ جو میرے نبی کی گستاخی کرنا شروع کر دیں، ہم سارے نوجوان اسی کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اتنا سستا ہو گیا، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں اصل کی اور نقل کی پہچان بھول گئی ہے۔ ہمارے نوجوان کو اصل کی پہچان نہیں ہے کہ نقل کون ہے اور اصل کون ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اکابر کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، ہمارے اکابر کی جو سیرت ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ کتنی قربان۔ امام بخاری کا نام آپ آج بھی سنتے ہیں، بخاری شریف قیامت تک کے لیے قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے، امام بخاری کی لکھی ہوئی تصنیف۔ اور کبھی آپ نے سنا ہو کہ کبھی آپ نے پڑھو امام بخاری نے بخاری لکھی کیسے ہے تو یقین مانے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ امام بخاری نے کن حالات کے اندر یہ بخاری لکھی ہے، ان کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، ان کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا، پھر آگے جس وطن میں جا کے ٹھہرے ان وطن والوں نے بھی آگے نکال دیا۔ یہ صرف کیا جرم تھا ان کا کہ وہ میرے نبی کی حدیثیں اکٹھی کرتے تھے، وہ میرے نبی کا جو صحیح عقیدہ تھا وہ آگے پہنچاتے تھے لوگوں تک۔ میرے نبی کی حدیثیں اکٹھا کرنے کا ان کو یہ صلہ ملتا تھا کہ لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھانے دیتے تھے ان کو، اگر کہیں پہ جا کے رکتے تھے بچوں سمیت ان کو وطن سے نکال دیا جاتا۔ امام بخاری نے اتنا بڑا کام کر دیا اس کے باوجود کہ لوگ نکال دیں، فرمایا لوگوں نے کہا تھا امام بخاری سے کہ آپ جو ہے وہ وقت کے بادشاہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو تخت پہ ساتھ بٹھائیں گے، وقت کے بادشاہ نے کہا تخت پہ ساتھ بٹھائیں گے آپ کو، جو بادشاہ کھانا کھاتے ہیں وہی کھلائیں گے، بادشاہ والوں پروٹوکول دیا جائے گا، آپ کے بچوں کی اچھی پرورش کی جائے گی جیسے بادشاہوں کے بچوں کی جاتی ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں میرے نبی کی حدیثوں کو اتنے سستے داموں میں بیچ دوں گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کی حدیثیں بڑی قیمتی ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی عظیم مبارک میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ نے فرمایا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق ادا کرتا ہے تو وہ ایک عالم دین ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے یہی سوال آپ سے شروع میں یہی کیا تھا کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں؟ آپ کہیں کہ لوگ جس صرف علماء سے ڈرنے کا حق ادا کرتے تو ہم علماء میں نہیں ہیں، آپ آ سکتے ہیں اس میں۔ اگر آپ کو قرآن کا صحیح علم ہے، آپ کے دل کے اندر میرے نبی کی سچی محبت ہے، آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے، میرے نبی کے ارکان جتنے بھی آپ نے ادا کیے وہ سارے کرنا آتے ہیں، تو آپ علماء کی جماعت میں آپ کو مبارک ہو۔ اور اگر آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ کو اپنا عقیدہ بچانا نہیں آتا، میں آج کے نوجوان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اپنا عقیدہ بچانا نہیں آتا، آپ کوئی بھی وہ ساحل عظیم آ گیا، نہ اس کو ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، نہ اس کو قرآن کا پتہ نہ اس کو حدیث کا پتہ، یہ جو دوسرا مرزا اٹھا کرتا ہے جیل میں، نہ اس کو قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، نہ اس کو گرامر آتی ہے قرآن پاک کی، قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے ساری غلط پڑھتا ہے، لیکن نوجوان کو کیا پتہ، نوجوان کو خود پتہ نہیں قرآن کیسے پڑھنا ہے، وہ اس کو سنتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کے مطابق اس کی سوچ جو ہے نا وہ نوجوان کی سوچ کو پکڑتی ہے، اور نوجوان یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری تو سوچ مل رہی ہے، میری تو سوچ اس کے ساتھ مل رہی ہے۔ بھئی اگر تیری سوچ اس کے ساتھ مل رہی ہے تو اپنی سوچ کا علاج کروانا کسی کے پاس جاتا ہے،
اور اگر تمہیں اپنی سوچ کا، اپنے عقیدے کا، اپنے دل کا علاج کروانا ہے تو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اہل علم کے پاس جا کر بیٹھا کرو. آپ کی سوچ بھی درست ہوگی، آپ کا عقیدہ بھی درست ہوگا، آپ کا دل بھی درست ہو جائے گا. دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا بھی بیٹھنا. ایک چھوٹا سا اعلان ہے جی کہ مفتی منیب الرحمان، ویسے موضوع میں نے یہی شروع کیا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے نا، یہ آپ سے بھی جو ہے وقت کے بہت بڑی طاقت نے کہا تھا کہ آپ اتنے پیسے لے لیں، جو ہم کہیں گے وہ ویسا کہتے جائیں. لیکن یقین مانے ایسے دور کے اندر میں کسی کو ریکمنڈ نہیں کرتا کہ فلاں کو سنیں، لیکن یہاں پہ مفتی منیب الرحمان صاحب آج شام کو آ رہے ہیں. عشاء کے بعد جو ہے وہ 8 بجے انشاءاللہ 8:15 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا، اور 9 بجے انشاءاللہ جو انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ 9 بجے انشاءاللہ جو ہے ان کی تقریر شروع ہو جائے گی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین کہ جو وقت کی حکومت جس کو نہیں خرید سکی وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کا بیان، ان کا عقیدہ ہمیں سننے کے لیے مل رہا ہے. آج عشاء کی نماز کے بعد سارے دوست کوشش کریں، اس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہوگا مذکورہ، اس کے علاوہ 2 عمرے کے ٹکٹ ہیں، اور سارے دوست جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کے اندر بھرپور شرکت فرمائیں.